سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے علاقے میں 5 شہر آباد تھے جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت خوبصورت اور سرسو شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی کہ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھلوں، سبزیوں، اناج اور میووں پر صرف انہی کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیسہ چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس بزرگ کی بات لوگوں نے توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی یہ خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نسوانی خواہشات کے لیے مردوں سے بد فعلی کرنا اس قوم کا دستور بن گیا تھا، یہاں تک کہ بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں یہ لوگ پھیل گئی تھی۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں باخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ باہر کا کوئی غریب آدمی ان کے علاقے میں آ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ اہل سدوم کو دن رات نصیحت کیا کرتے تھے لیکن قوم کا ان کی اس بات پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ فقریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے تبلیغ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، لہٰذا عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ منافقہ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر مہمان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ میرے قوم کے لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے ہمیں تمہاری بیٹیوں سے، تمہاری بیویوں سے کوئی حاجت نہیں۔ ہماری جو اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے حیائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس قدر مبتلا تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کے دروازے پر دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی تو حقیقت پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے یوں فرمایا کہ لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، اپنے گھر
والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کا دروازہ توڑنے پر تھے کہ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے، جس سے ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم رسیدہ ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ پتھر کی بن گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغی کے بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک ہو چکا تھا۔ قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے کو جس میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اس